تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ ماں باپ ملتے ہیں بتاتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے, ہمارا بچہ یہ, تو بڑے خوش ہوتے ہیں, میں بھی دعائیں دیتا ہوں. لیکن میرے بھائی یہ فخر کی چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے اچھا والا, تو پھر آپ بتائیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہے اچھا والا, ٹھیک ہے نا, بلکہ اچھا والا پہلے ذکر کریں, ہمارا بچہ اچھا والا کیا بن رہا ہے, ڈاکٹر. بھائی کیسے؟ بھائی اس نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں اس میڈیکل اسٹور کی دوائیں لکھ کے نہیں دوں گا جو میرے پڑوس میں ہیں. بھائی ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے بولیں گے یار یہ تو بالکل ہمارے اندر کی باتیں کہاں سے کر رہا ہے, اس کو کیسے پتا چلا کہ ہمارے پڑوس میں جو ہم اس کی دوائیں کیوں لکھ کے دیتے ہیں؟ وہ اس لیے تھوڑی لکھ کے دیتے ہیں کہ وہ آپ کو قریب پڑے گا, وہ اس لیے لکھ کے دیتے ہیں کہ ادھر بھی لوٹا اور ادھر سے بھی کھانچا, بولو نا. تو آپ فخر کرو, بولے بھائی ہمارا بچہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہا ہے, لیکن وہ سب سے پہلے اللہ کو مانتا ہے, اسے پتا ہے کہ آخرت ہے, لہذا نماز کے ٹائم پہ وہ کیا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور حلیہ بھی اس کا شریعت کے مطابق ہے. دوائیں دینے میں, علاج کرنے میں وہ مریضوں کو بے وقوف نہیں بنائے گا, وہ دوا لکھ کے دے گا چاہے کہیں سے بھی مل جائے, ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, چاہے کہیں سے بھی مل جائے. وہ بلا وجہ ٹیکے بولو بھائی نہیں لگاتا. تو خیر یہ کیا کیا کرتے ہیں وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو اس پہ فخر کر رہے ہیں کہ اچھے ہونے پر. پھر اگر ڈاکٹر نہیں بھی بن سکا تو اچھے انسان جو ڈاکٹر نہیں بھی ہوتے, مزدور ہوتے ہیں, گڑھے کھودتے ہیں, وہ بھی کہاں جائیں گے بھائی, جنت. آپ بولیں میرا بیٹا رکشا چلاتا ہے مولوی صاحب, آج تک کوئی ایسے فخر نہیں کرتا کہ میرے 3 بچے تینوں رکشے چلاتے ہیں. بھائی اگر آپ کا بچہ حلال کماتا ہے, آپ فخر سے بتاؤ مفتی صاحب مجھے اللہ نے 3 بیٹے دیے, تینوں رکشے چلاتے ہیں, اور آج تک کسی کسٹمر سے کبھی جھوٹ نہیں بولا, حق حلال کی کمائی کھاتے ہیں, حق حلال کی گھر میں لاتے ہیں, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تھوڑی آمدن ہے مگر ان کے چہروں پہ کبھی سلوٹیں نہیں دیکھی. جب بھی آتے ہیں تو بولتے ہیں ابا اللہ کا دیا بہت کچھ, اور میں بھی نیک ابا ہوں, کبھی ان کو رکشے پہ تانا نہیں دیتا کہ دیکھ پڑوسی کا بچہ تو پی ایچ ڈی کر کے کیا بن گیا اور تو کم بخت ابھی تک کیا چلا رہا ہے. تو ایسے ابا پر بھی بچے کیا کریں گے, فخر. آ رہا ہے؟ تو میرے بھائی اچھا انسان ہونے پر فخر کرنا چاہیے. پھر یہ دوسرے درجے کی چیزیں کہ اللہ نے ایک دنیاوی نعمت بھی دی ہے, ماشاءاللہ یہ بھی بنا دیا, وہ بھی بنا دیا, یہ بھی بنا دیا. اب آپ بتاؤ, نہیں وہ نام آ جائے گا پھر وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. آج کل میں بہت محتاط ہوا ہوں ان چیزوں میں. تو جی اچھا یہ بٹھائے میں ہم نے ٹوپی صحیح کروانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو حقیقی کامیابی ہے وہ دنیا نہیں ہے, وہ کیا ہے, آخرت. اگر آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتے ہو, انجینئر بناتے ہو, کمپیوٹر سائنس میں وہ مہارت حاصل کرتا ہے آخرت کے لیے کہ میں قوم کی خدمت کروں گا, دیانتداری کے ساتھ اپنے فریضے کو نبھاؤں گا, میں اس لیے ترقی کروں گا کہ میرے ترقی کرنے سے اسلام ترقی کرے گا. کیونکہ مسلمان کے ترقی کرنے سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ اگر سارے دیکھو بنی اسرائیل فرعون کے دور میں غلام بن گئے تھے تو نقصان اسلام کو ہوا نا, اسلام مٹنے لگا تھا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو جو اپر لیول پہ جو بھی ہوتے ہیں, جو بھی ترقی کرتے ہیں, انہی کے نظریات قوم میں سرایت کرتے ہیں. یہ ایک انسانی فطرت ہے. تو بھائی ہم اس لیے اپنے بچے کو آرمی میں بھیجیں گے, ہم اپنے بچے کو اس لیے جج بنائیں گے کہ ہمارا بچہ ترقی کرے گا, تو ہم پہلے سے اس کو اچھا پہلے بنائیں گے, باقی چیزیں بعد میں بنائیں گے. تو وہ جو بھی بنے گا وہاں اچھائی کو کیا کرے گا, پروموٹ کرے. ادھر ایک ہاسپٹل ہے, وہاں میں نے جا کے دیکھا سب جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں, سارا عملہ. میں حیران ہوا بھائی اتنے نیک ہاسپٹل سب جماعت سے. پتہ ہی چلا کہ جو سب سے سینئر ڈاکٹر ہے نا, سب سے سینئر ڈاکٹر, ان کا تبلیغ میں وقت لگا ہوا ہے, اور انہوں نے تبلیغ کر کے سب کو کیا بنا دیا, نمازی. ایک عام بیچارہ جو چپڑاسی ہوتا وہ بھی نیک آدمی ہے, لیکن اس کی دعوت اتنی مؤثر, بولو بھائی, وہ تو کسی سینئر ڈاکٹر کو تبلیغ کرتا اور ڈاکٹر غصہ آ جاتا, بولے تم کیوں مجھے سمجھا رہا ہے. لیکن جو آپ کا سینئر جب آپ کو سمجھائے گا تو آپ اس کی بات سن لیتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو یار, یہ آدمی ڈاکٹر بنا اور اس نے اتنی ترقی کی, اس کی ترقی سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے, انسانیت کو, اسلام کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اس نیت سے اپنے بچوں کو ترقی کی راہ پہ ڈالنا کہ ہمارا بچہ نیک انسان بن کے جب ترقی کرے گا
تو اچھے اثرات پڑیں گے. تو پھر بالفرض ترقی ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہوئی تو بھی میرے بھائی پریشانی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو اچھا انسان کو تو پہلے فوکس کیا ہے. تو اچھا انسان مزدور کی شکل میں ہو, ٹماٹر بیچنے والا ہو یا گڑھے کھودنے والا ہو, وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہے, اور اس کی کامیابی کا چانس اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ اس کے بگڑنے کا چانس کم ہے. تبھی نبی نے فرمایا کہ غریب لوگ جنت میں امیروں سے زیادہ ہوں گے. غریب لوگ جنت میں امیروں سے تعداد میں زیادہ. اس لیے نہیں کہ اسلام میں امیر بننا برا ہے. اگر امیر بننا برا ہوتا تو حضرت عثمان کو نبی منع کرتے نا کہ کیوں پیسے والے ہو, غریب بن جاؤ. اس لیے کہ امیر لوگوں میں نیکی کا تناسب غریبوں سے کم ہوتا ہے, کیونکہ جب انسان کو اچھا عہدہ ملتا ہے یا سینئر ڈاکٹر بن گیا تو اس کا چانس کم ہوتا ہے کہ لوگوں کو نمازی بنا دے. اس کا چانس زیادہ ہوتا ہے کہ جو برائی اس میں ہے وہی برائی سب میں تقسیم کر دے. تو وہ جب پیسہ, عزت, شہرت آتی ہے تو نیکی کی راہ پہ قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مالدار لوگ جنت میں کم اور جہنم میں, بولو بھائی, زیادہ. اس لیے کہ وہ نیکی پہ چلتے ہیں, اگر چلے کوئی تو سبحان اللہ, وہ تو زیادہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے, کامیاب بنائے, اس معنی میں جس معنی میں اللہ اس کے رسول نے ہمیں بیان کیا. وما علینا الا البلاغ.